پسلیاں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون صلوات شہادت کی آخری مجلس اور پرسے کے لیے ہم سب وقت کے امام کے یہاں حاضر ہیں. جو حضرات نگاہیں جہاں نہیں جا رہے ہیں نہیں دکھ رہے ہیں کہیں بھی چھپے ہوئے ہیں تو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو حضرات یہ بچے جو سامنے چبوترے پہ ادھر ادھر بیٹھے ہیں پلیز یہ کسی ایصال ثواب کی بھی نہیں، فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے مخصوص مجلس ہے. عزاخانے میں جگہ نہ ہو تو آپ باہر بیٹھ سکتے. پلیز پلیز گزارش حتماً آپ سے کہ آپ چلے آئیں. اتنی جگہ ہے کہ آپ آئیے، کھڑے ہونے کا آپ کو موقع یہاں نہیں ملے گا. اس طرف ممبر کے دائیں بائیں ادھر ادھر خوب جگہ یہاں موجود ہے. آئیے. فرش ادا کی اہمیت بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. لہذا فرش ادا میں جتنی جگہ ہے جب تک پر نہیں ہوتی آپ جو ہے اس کے لیے کوشش کر لیں، اور جگہ نکالنے کا بھی ایک راستہ میں بتا سکتا ہوں. لیکن قبل اس کے کہ اس بات کو پیش کروں، قبلہ و کعبہ جوت الاسلام امیر بھائی سے گزارش ہے کہ آپ برائے مہربانی یہاں سامنے آ جائیں. ان کے آنے کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے. آ جائیے. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ. بہت جگہ ہے، بے بخشیدہ بہت جگہ ہے. پلیز آنے والوں کو خدا سلامت رکھے. بہت جگہ ہے، بہت جگہ ہے. یا اللہ یقیناً خدا کی قسم یہ آپ نے میری آواز پہ نہیں، امام کی خوشنودی کے لیے یہ کام آپ نے انجام دیا ہے. فرش ادا کی بڑی اہمیت ہے.
یہ مانا عظمت منبر تجھے نصیب ہوئی اور تیرے نصیب میں باغ جنا کے پھول بھی ہیں، مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر، کہ سامعین میں زہرا بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ بلند نہیں سامعین سے ذاکر، کہ سامعین میں زہرا بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ لیکن آج کے اس نشست میں ثانی زہرا ہیں، ماں کا پرسہ لینے کی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جگہ کیسے نکلتی ہے فرش اعضاء پہ، بیچ میں چھوڑ کر بلانے پہ لگ گئے۔ کتنا بھی مجمع ہو جگہ نکل سکتی ہے۔ پوچھیں گے کیسے نکل سکتی ہے؟ دعوتوں میں ہم نے یہ تجربہ کیا ہے، جب لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہوں اور تھوڑا شک ہو جائے کہ کم پڑ جائے گا، یا جانا ہو جلدی کہیں، جسے کبھی سلام نہیں کرتا، جو کبھی کسی کو زیادہ بات نہیں کرتا، وہ وہاں کھڑے السلام علیکم خیریت، یہ سلام پتہ کون والا ہے؟ جگہ نکالنے والا سلام ہے۔ اب وہ جب سلام سن لیتا ہے کہ اس نے مجھے سلام کیا تو اس کو لگتا ہے کہ اس کو کھڑے نہیں ہونا ہے، آئیے آپ بھی آئیے، جگہ نہیں ہے، آئیے آپ بھی آئیے، تو وہ شرم کے خاطر ہر آدمی ایک ایک انچ ہٹ کے اس آدمی کو بٹھا لیا جاتا ہے، آدھی جگہ میں وہ بیٹھ کے کھا کے خوش ہوتا ہے کہ کیا ٹیکنیک سے جگہ میں نے نکال لی۔ جسمانی غذا کھانے کے چکر میں جگہ نکال لیتا ہے، اور روحانی غذا کی جب بات آتی ہے تو کہتا ہے جگہ نہیں ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ دیکھیے آپ نے مجالس سنی، میں تبرہ بڑے احتیاط سے پڑھتا ہوں، لیکن ابھی جو میں جس انداز کی مجلس آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ غاصبان فدق کے چہرے کو عیاں کرنا ہے، اشارہ دینا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ ضرور نہیں کہ 1 گھنٹہ میں اس ذیل میں بولوں، فقط اتنا کافی ہے کہ میں آیت پیش کروں گا، ایک نتیجہ دوں گا، سمجھنا اور دل سے نفرت کرتے ہوئے لعنت بھیجنا ہمارا فریضہ ہوگا۔ قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، یہ مجلس بنام فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہے۔ کون بی بی، کیا مرتبہ ہے اس بی بی کا، چاہنے والوں کا کیا مرتبہ ہے، ذلیل دشمنوں کی اللہ نے کیا سزا رکھی ہے، یہ سب الگ الگ موضوعات ہیں۔ یہ 4-5 مجلسوں میں کوئی بات جلدی سے واضح نہیں ہو پائے گی، ایک علم کا خزانہ ہے، سمندر ہے۔ شہزادی کے لیے بس ایک حدیث کا سہارا لینا چاہتا ہوں کوئی بات پیش کرنے کے لیے، کہ رسالت مآب نے فرمایا فرش اعضاء، اہمیت فرش اعضاء، اہمیت فرش اعضاء۔ پھر میں اپنی آیت کی طرف، کہ فرمایا جنت الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ سنی ہوئی بات ہے۔ جنت اچھا ماں نہیں ہے، ماؤں ہے۔ اب اگر گہرائی میں جائیے تو بہت سی باتیں نکلتے چلے جاتی ہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ ماں کے بعد پھر کوئی ایک ماں تمہیں نصیب ہو۔ لفظ ماؤں کا اس لیے استعمال ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری ماں کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو آنے والی بھی تمہارے گھر میں وہ بھی ماں ہے، تو اس کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے۔ خیر ایک الگ بات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ قبلہ حضرات موجود ہیں، ان کے موجودگی میں یہ بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ماؤں کی خدمت میں، قدموں میں جنت ہے، یہ مجھے بتائیے کس کی ماؤں کے قدموں میں جنت ہے؟ یہ پہلے طے کیجئے۔ انبیاء کی، آئمہ کی، کن ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ انبیاء چلیے، اوصیاء چلیے، ساری دنیا کے تو بھی چلیے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا
ان معصومین کے ماں کے قدموں کے بھی نیچے جنت ہے کہ جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کیا اس بی بی کے قدم کے نیچے بھی جنت ہے جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں؟ ماں اولاد کے جنم دینے کے بعد کہلاتی ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو ماں نہیں ہے۔ دعا کے لیے التماس کیا جاتا ہے، دعا کر دیجئے ماں بن جائے۔ اولاد کے بعد ماں ہے، اولاد سے پہلے ماں نہیں ہے۔ لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت۔ اگر دونوں حسنین علیہم السلام ام کلثوم و ثانی زہرا کو ایک لمحے کے لیے ہٹا بھی لیا جائے تو بھی شہزادی ام ابیہا ہیں، اپنی باپ کی ماں ہیں۔ تو اگر عام ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو اس ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے جو بیٹوں کے نہیں باپ کی ماں ہے؟ پلیز میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ کہیں ان کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے تو پھر بھیا یہ پھر بات عدالت سے خارج ہو گئی، اس میں پھر کوئی جان ہی نہیں رکھا ہے۔ آپ کے بھی ماں، ہمارے بھی ماؤں کے قدموں میں جنت، اور جس کے بیٹے امام، جس کے بیٹے معصوم، جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار، اس ماں کے قدموں کے بھی نیچے جنت ہے، تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ قدموں میں بھی فرق کیا رہ گیا؟ قسم باخدا فیصلہ سنیے گا، ہمارے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس لیے کہ ہماری ماں جب ہمیں دنیا میں جنم دیتی ہے جاہل آتے ہیں، لیکن اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے کہ جس کے دونوں نہیں جتنے بیٹے ہیں سب امام ہیں۔ تو پھر آپ کے یہاں سوال پیدا ہوگا اس بی بی کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ تو بھیا جواب سنیے، اور میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، حسنین کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، بلکہ وہ ماں جہاں قدم رکھ دے وہ جگہ جنت ہے۔ صلوات تو بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ جنت ہمارے ماؤں کے قدموں میں ہے، وہ بی بی کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں قدم رکھ دے وہ جگہ جنت ہے۔ سنی ہوئی روایت ہے کہ جب فرشتے فرش عزا سے آ کر جاتے ہیں، فرش عزا جنت سے کم نہیں ہے، تو وہاں والے فرشتے کہتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو؟ یہ خوشبو تو ہم نے کبھی نہیں محسوس کی، اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ آواز دیتے ہیں نیچے گئے تھے، فرش عزا بچھی تھی، وہاں سے ہم آ رہے ہیں، یہ وہاں کی دی ہوئی برکتیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں لے کے چلو، وہ کہتے ہیں کہ فرش عزا اٹھا لیا گیا، بس بات یہاں تمام ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں اس سے کیا فائدہ ملا کہ دیکھیں انہوں نے ایک بات بتایا کہ ہم نیچے گئے تھے فرش عزا پر، جب واپس لوٹے ہیں تو خوشبو لے کے آئے۔ کچھ لانے کی خبر تو ہے نا، وہ خبر انہوں نے نہیں دی، سامنے والوں نے دی کہ خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ پلیز آپ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ سامنے والوں نے کہا خوشبو سونگھ رہے ہیں، خوشبو محسوس ہو رہی ہے، ایسی خوشبو تو یہاں بھی نہیں ہے، سامنے والوں نے کہا۔ تو عزیزان گرامی ہم بھی تو جاتے ہیں، ہم جب فرش عزا سے اٹھ کے جائیں تو سامنے والے بھی تو کہیں، کیا کہیں کہ فرش عزا سے جیسا کردار تجھے ملا ہے وہ کردار کہیں اور سے نصیب نہیں ہوتا۔ فرش عزا کردار بنانے کے لیے ہے، زندگی کو سنوارنے کے لیے ہے۔ آئیے عزیزو، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خطبہ فدق کا ایک تھوڑا سا اشارہ میں نے آپ کی خدمت میں دیا، لیکن جی چاہتا ہے کہ آیت سے ایک بہترین استدلال آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں مصائب، ایک واقعہ اور مصائب۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بڑی تعداد جنات اور انسانوں کی ہے کہ گویا وہ جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ بڑی تعداد، لفظ کثیر، کثیرا من الجن والانس،
بڑی تعداد، کثیر تعداد جہنم کے لیے ریزن بھی خود خدا کہہ رہا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تھے سمجھتے نہیں تھے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تھی مگر دیکھتے نہیں، ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ قرآن انہیں کہتا ہے اولئک کالانعام، ان کی مثال چوپایوں جیسی ہے، جانوروں جیسی ہے۔ اچھا یہاں رکتا نہیں ہے، پھر کہتا ہے بل ہم اضل، اس سے بھی زیادہ گمراہ، یعنی یہ جانور نہیں، جانور سے بھی زیادہ بدتر۔ کیوں؟ اولئک هم الغافلون، یہ خواب غفلت میں ہے۔ ذمہ داری آپ کی بھی ہے اور میری بھی ہے اور ہماری بھی ہے کہ ہم تلاش کریں وہ افراد کو کہ جو دل تھے سمجھے نہیں، آنکھیں تھی دیکھا اندیکھے ہو گئے، پہنچ گئے آپ میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں، کان تھے سنا مگر ان سنے ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ سب کچھ دیکھا سمجھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کر بیٹھے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور نہیں ہے، جانور سے بدتر ہیں۔ لفظ کثیر کا لفظ استعمال ہوا، کثیرم من الجنس۔ میں اس چیز کو دو حدیث کے فقروں سے، رسالت مآب نے فرمایا میرے بعد 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت جائے گا اور 72، تو یہ بتائیے 72 زیادہ ہیں کہ ایک؟ لفظ کثیر سمجھ میں آیا کہ جہنم کثیر کیوں جائیں گے، اس کی بھی وضاحت کی۔ یا علی اگر سب تیری محبت میں جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو خلق نہ کرتا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اولئک کالانعام، شہزادی سے وابستہ یہ مجلس ہے۔ آئیے تلاش کرتے ہیں ان جانوروں کو جو انسان تھے، قرآن کہتا ہے یہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اگر غاصبان فدق کو سمجھنا ہے تو ایک لطیف اشارہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس آیت کے ذیل میں۔ اللہ نے انسان پیدا کیا مگر کہہ رہا ہے کہ انسانوں کی کثیر تعداد جہنم کے لیے ہے، جبکہ کہا میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو پھر یہ جہنم کے لیے کیا ہوئے؟ یاسین کی آیات خاص طور سے جب مرحومین کے لیے جب پڑھتے ہیں تو کان سے ٹکراتی ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم تم سے عہد کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ جہنم کے لائق کیوں ہو گئے؟ انہوں نے شیطان کی عبادت کی۔ شہزادی نے خطبہ فدق میں 3 سے 4 جگہ بڑا لطیف اشارہ کیا دربار میں کہ شیطان نے جب پکارا لبیک کہہ کے ایک گروہ دور پڑا۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ ایک گروہ جب شیطان نے بلایا، شہزادی فرما رہی ہے، تو اس کی آواز پہ لبیک کہہ کے دوڑ پڑے۔ اس نے جب آواز دیا دوڑ پڑے، اور یہ دوڑنا اور اس کے بہکانے پر بہکنا اور تباہی مچانا، اور قرآن کہتا اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ جب انسان رحمان کی عبادت سے دور ہوتا ہے تو پھر شیطان کی عبادت میں مصروف ہو ہی جاتا ہے۔ اب آئیے اس جگہ چلتے ہیں کہ ذرا سا سمجھیں کہ جو غاصبان فدق ہیں از روئے قرآن وہ کیا ہیں۔ قرآن نے کہا بعض انسان جانوروں سے بدتر ہیں۔ جانوروں سے بدتر کو سمجھنے کے لیے جانور کو سمجھنا ضروری ہوگا۔
اب ذرا میرے ساتھ جڑ جائیے، توجہ توجہ، بعض انسان جانوروں سے بدتر ہیں، جانور سے بدتر کو سمجھنے کے لیے جانور کا سمجھنا ضروری ہے، جانور کا سمجھنا، بالکل آپ میرے ساتھ چلیے، تھوڑا سا میں بتاتا ہوں کہ جانور کسے کہتے ہیں، جانور کی کیفیت کیا ہے، جانور کا مزاج کیا ہے۔ یہ اطراف میں کھیت ہیں، بہت سے لوگ جانور رکھتے ہیں، جب آدمی جانوروں کو اپنے چراگاہ سے لے کے چلتا ہے اور درمیان میں جب کھیت آتے ہیں، کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ لطیف اشارہ نہیں ہوگا، جب وہ لے کے چلتا ہے، جانور ہے جانور، وہ کسی کی بھی کھیت کو ہرا بھرا دیکھ کے، کہیں تو میرے ساتھ جڑ جائیے، بڑا لطیف اشارہ ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، سیدھے جاتا ہے، وہ آواز دیتا ہے، ہاں ہاں ہی ہو، جو بھی آواز ہوتی ہے جانور کو روکنے کی، کچھ نہیں اثر ہوتا، سکون سے کھاتا ہے۔ کھیت والا آیا، موٹا سا ڈنڈا لے کے یا مارا، سینگ توڑا، بجا رہا ہے، تو دور سے ایک آدمی بولے گا، یار کیا نہیں سے منہ نے سے جانور کو مار رہے ہو، اسے عقل نہیں ہے، جانور ہے، اسے اتنا کیوں مار رہے ہو؟ ترس کھا جاتا ہے انسان، سپورٹ کرنے والے مل جاتے ہیں، بچانے والے مل جاتے ہیں، یہ کہہ کے یار اسے عقل نہیں ہے۔ ارے کیا عقل نہیں ہے؟ اتنے دور سے وہ چیخ کے کہہ رہا تھا مت جا مت جا، پاگل ہو گئے۔ جانور کسی کی سنتا ہے؟ جانور کسی کی سمجھتا ہے؟ کیا اسے آنکھیں نہیں تھی؟ عجیب پاگل آدمی ہے، آنکھیں ہوتی اس کے باوجود بھی اسے یہ شعور نہیں ہے کہ میں کس کا کھا رہا ہوں۔ جانور ہے جانور، اگر 4-5 درخت کھا گیا اچھے سے پودے، آپ بھی یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں یار جانے دو، جانور ہے۔ قرآن نے کہا بعض انسان جانور نہیں بل ہم اضلوا، اس سے بھی زیادہ گمراہ۔ کیوں؟ وہ کھیت کھا گیا اس لیے معافی کے لائق کہ وہ جانور تھا، آنکھیں تھیں مگر کسی لائق نہیں، اس سے اسے فائدہ نہیں ہوتا کس کا کھانا کس کا نہیں کھانا۔ چلتے چلتے کسی کے گھر کے پاس جانور بیٹھا، وہیں اس نے فضلہ کر دیا، تو بھی آپ یہ کہے کہ خاموش ہوتے ہیں، جانور ہے بیٹھ گیا۔ جانور کو یہ نہیں معلوم ہے کس کی جگہ پہ بیٹھنا چاہیے اور کس کی جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ چلتے چلتے بچے مل گئے، سینگ چلا دیا، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کسے مارنا چاہیے اور کسے نہیں مارنا چاہیے۔ پلیز میرے ساتھ جڑیے، جانور سینگ چلا دے تو آپ یہ جا کے عدالت میں نہیں کہہ سکتے کہ اس کے جانور نے میرے بچے کو مارا۔ وکیل بھی کہے گا میں تیرا سپورٹ نہیں کر سکتا، وہ جانور ہے، کھا گیا کوئی بات نہیں، جانور ہے، جگہ پر بیٹھ گیا اٹھ نہیں رہا ہے، کہنے جانور ہے جانے دو، جب چاہے گا اٹھ جائے گا۔ اتنی باتیں تو سمجھ میں آئی کہ جانور کہتے اسے ہیں جو کسی کا کھا جائے، کسی جگہ بیٹھ جائے، کسی کو مارے تو اسے جانور کہتے ہیں، یہ سمجھ میں آیا۔ مگر اللہ نے بعض انسانوں کو جانوروں سے بدتر کہا۔ میں سمجھنے لگا کہ کیوں بدتر ہے؟ اس لیے بدتر ہے وہ جانور ہے، شعور نہیں، عقل نہیں، اس لیے وہ کھا گیا۔ جسے عقل دیا ہو، شعور دیا ہو، عقل رکھنے کے بعد بھی جھاڑ کے پتے کھا جاتے، معافی کے لائق ہوتے، یہ ایک درخت لوٹ لیتے، معافی کے لائق ہوتے، ہمارا جو باغ کا باغ کھا جائے وہ جانور نہیں ہے، جانور سے بدتر ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ ہماری سانسیں، ہمارے سر کے جتنے بال، زمین کے یہ ریت کے جتنے ذرات ہیں، یہ سب لعنت بھیجتے ہیں ان پہ۔ خود مولا کائنات ایک جگہ دشمنوں کے حرکتوں کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ زمین کا ہر ذرہ ان قاتلوں پہ لعنت بھیجتا ہے۔
جانوروں کی جتنے بال ہیں اس سے زیادہ کثرت میں ان پہ لعنت ہوتی ہے۔ جانوروں سے بدتر کیوں؟ اس لیے جانوروں سے بدتر ہیں کہ انہیں عقل ہونے کے باوجود بھی انہوں نے فاطمہ زہرا کا حق، میں نے مجلس میں عرض کیا تھا مدرسے کی، جو اپنے فاقے کی روٹیاں دے دیں، جو اپنے شادی کا بہترین لباس دے دیں، کربلا پہنچتے ہوئے جہاں جس رخ سے جا کے انہیں دیکھ لیں، جنہیں بچانے کی فکر نہیں ہے کہ مال بچ جائے، لباس بچ جائے، بلکہ جان بچ جائے، اس غریب کی غربت ہٹ جائے، جو دوسروں کا خیال رکھے وہ کسی باغ کی طرف جائیں، جن کے ہاتھوں میں کنکریں آئیں، کلمہ پڑھیں، خاک ڈال دیں، سونے کی ہو جائے، وہ فدق لینے گئیں۔ شہزادی نے بتایا حق اگر ہو تو جا کے مانگنے میں کبھی شرمایا نہ کرو، بھیک مانگنے میں شرمانا چاہیے، حق مانگنے میں کبھی شرم نہیں آنا چاہیے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ گفتگو چل رہی تھی کہ قرآن نے کہا بعض انسان جانور نہیں، جانوروں سے بدتر ہے۔ جانور سے بھی اگر انہیں تشبیہ دیں تو جانور ممکن ہے کہ سوال کرے کہ تم نے کیسے ہمیں ان سے ملایا، کیسے تم نے ہمیں ان سے منسوب کیا؟ اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں درندے بھی سمجھتے ہیں، جنہیں وحشی جانور بھی جانتے ہیں اہل بیت اطہار کو، مگر یہ عقل رکھنے کے باوجود بھی قرآن نے کہا یہ گمراہ ہیں، غافل ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں۔ عزیزان گرامی، تیزی سے چلتے ہوئے مجھے شہزادی کی ایک فضیلت کا اور گوشہ اور مصائب، لیکن چلتے چلتے ایک بات، آج کا معاشرہ، آج کے حالات، جا کے یہ موضوع میرا وسیع موضوع ہے جس پہ میں نے تھوڑی سی محنت کی، آج چھوڑے دیتا ہوں۔ زندگی رہی تو اسی آیت کے ذیل میں خوبصورت سی روایتیں کہ جو بے پناہ علامہ مجلسی نے بعض جگہوں پہ لکھا ہے، اسے جو اکٹھا کیا وہ کبھی اور پیش کروں گا، فقط اتنا سنیے اور انشاءاللہ جاگ کے سنیے گا۔ بس اوقات چہرے یہاں ہوتے ہیں، حساب و کتاب دکان کا، اور کب چھوڑیں جناب اور کب کہاں جائیں، اس سے مجلس کا لطف آدمی حاصل نہیں کر پاتا۔ جاگ کے سنیے اور اپنی فکر کی بیداری کے لیے ایک صلوات ارشاد فرما دے، میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ قرآن نے کیا کہا؟ بعض انسان جانوروں سے بدتر ہیں۔ میں ان حضرات کی کیفیت کو پیش کرنے کے لیے ایک ذرا سا فیصلہ آپ کی خدمت میں، دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں، یا خود فیصلہ کر لیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے بٹھا کے فیصلہ لے لیجئے، دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح، ایک سمجھنے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ جائیے آزما لیجئے، جتنے بھی جانوروں کو دیکھیں گے ان کے حملے سمجھ میں آ جائیں گے، پلیز جن جانوروں پہ بھی نگاہ جائے گی حملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ گدھا کھڑا ہے، فوراً سمجھ میں آئے گا کہ لات چلاتا ہے، پیروں سے مارتا ہے، سامنے والے نہیں۔ میرے ساتھ رہیے 2 منٹ کی زحمت۔ گدھے پر نگاہ پڑی، سامنے سے خوفزدہ نہیں رہیں گے، پیچھے جاتے ہوئے خوفزدہ رہیں گے۔ کیوں؟ یہ پیر مارتا ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھی کے پچھلے حصے سے خوفزدہ نہیں ہوں گے، جب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ڈر لگے گا کہیں سون میں یوں اٹھا کے پٹک نہ دے۔ ہاتھی کو دیکھا، ایک ہی اس کا حملہ ہے، سمجھ میں آ گیا، اونٹ ہاتھی سون میں لے گا، پٹک دے گا۔ گدھے کو دیکھا، سمجھ میں آئے گا، لات مارتا ہے۔ جتنے جانور ہیں، کتے کو دیکھا، اس کے بدن سے خوف نہیں، اللہ جانے آپ میرے ساتھ کہاں تک ہیں، اس کے جبڑے سے، اس کے منہ سے، رکتا ہوں میرے پوری تقریر میں جو بہت سی باتیں ان میں سے ایک
جو انسان اپنی زبان سے مومن کو تکلیف دے اس کی مثال کتے جیسی کہا. حدیث میں ہے، حدیث میں، جو اپنی زبان سے کسی مومن کا دل دکھائے اس کی مثال کتے جیسی ہے. کتے کو دیکھتے ہی یہ سمجھ میں آتا ہے یہ کاٹتا ہے، گدھا لات مارتا ہے، اونٹ سونڈ سے پٹکتا ہے، ہاتھی سونڈ سے پٹکتا ہے. جتنے جانور کو آپ دیکھتے چلے جائیں گے، پرندوں کو دیکھیں گے یہ پیروں سے اٹھاتا ہے، یہ چونچ سے مارتا ہے. اب آپ کے اوپر فیصلہ کہ بیٹھ کر کے دیکھیے ہر جانور کا ایک حملہ ہوگا، جتنے بھی ہوں گے چیر پھاڑنے والے بھی حملہ ایک. شیر جپٹتا ہے، خون پیتا ہے، پھاڑتا ہے، لیکن اس کا حملہ ایک. وہ پیروں اوروں سے مارنا تو یہ سب نہیں. جتنے جانور اللہ نے خلق کیے ہیں ہر ایک کا حملہ ڈیسائیڈ ہے. سانپ کی دم دکھ رہی ہو تو خوف زدہ نہیں ہوں گے، ہمت کر کے کھینچ لیں گے. لیکن اگر پھن لیے بیٹھا ہوگا خوف زدہ ہوں گے کہ یہ ڈس لے گا. جتنے جانور ہیں، کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہر جانور کا، بس سمیٹ لیا، ہر جانور کا حملہ فائنل ہے. ہر جانور کا حملہ ڈیسائیڈ ہے، کلیئر ہے، معلوم ہے. واحد ایک انسان ہے کہ جس کا حملہ آج تک کلیئر نہیں ہوا. میں بڑے آسانی سے پڑھ گیا، میں نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں. ہر جانور کا حملہ دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے. آج تک انسان کا حملہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ کھلا کے بھی مار سکتا ہے، یہ پلا کے بھی مار سکتا ہے، یہ سسر بن کے بھی مار سکتا ہے، یہ داماد بنا کے بھی مار سکتا ہے، لڑکی لے کے بھی مار سکتا ہے، لڑکی دے کے بھی. مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کہاں ہے. داماد بنا کے بھی، داماد بن کے بھی، سسر بن کے بھی، اور بیوی بن کے بھی. لعنت ہو جودا پہ. صلوات تو بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. جانوروں کو دیکھتے ہی میں گفتگو سے ہٹا نہیں ہوں. بعض انسان جانوروں سے بدتر ہیں. میں نے کسی کا نام نہیں لیا، آپ جیسے مولائیوں کے حوالے کر دیا. تلاش کیجئے وہ جانوروں سے بدتروں کو، اور لا کے قرآن کے سامنے کھڑا کر کے کہو کہ اے آیت تیرا مصداق یہ کم ظرف ہے، تیرا مصداق یہ ظالم ہے، تیرا مصداق. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بعض انسان جانوروں سے بدتر ہیں. جانوروں کے حملے سمجھ میں آ گئے. سانپ ڈستا ہے، اونٹ کا سون، گدھے کے پیر، سارے جانوروں کے حملے سمجھ میں آ گئے، مگر انسان کا حملہ سمجھ میں نہیں آیا. اسی لیے ایک جملہ کہنے پہ میں مجبور ہوں، جانوروں سے بچنا آسان ہے، آج کے انسان سے بچنا مشکل ہے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد کی بارگاہ میں. جانوروں سے بچنا آسان ہے، آج کے انسان سے بچنا مشکل ہے. لیکن وہ انسان ہی نہیں ہے جو دوسرے کے لیے اذیت کا سبب ہو. قرآن نے اسے جانور سے بدتر کہا جس میں انسانیت نہیں ہے. عزیزو، سلام ہے عظمت ثانیہ زہرا پر. سب کو معلوم ہے صدیقہ طاہرہ کی ذات کیا ہے. شہزادی کو دربار تک جانے کی ضرورت نہیں ہے.
وہ مانگتے وہیں بیٹھ کر یا جانے پر بھی کہتے بی بی تیرے باغ کی ضرورت ہے دے دے، تو شاید مسکرا کے چلی آتی۔ شہزادی کو اس باغ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جھوٹوں کو ثابت بھی کرنا تھا، جانوروں سے بدتر افراد کو عیاں بھی کرنا تھا۔ کون بی بی کہ جس کی سخاوت کے لیے بس ایک واقعہ اور ربط مصائب۔ اور میں خواہش کروں گا کہ مجالس کے بعد بچوں سے ضرور پوچھئے تو نے مجلس سے کیا کوئی واقعہ یاد کیا یا کوئی بات تو نے یاد کی، مگر ہم یہ ضرور پوچھتے ہیں کیا بٹا۔ اس سے ہٹ کر معنوی باتوں کے طرف ہمیں جانا چاہیے۔ مسجد نبوی ہے، بھرا ہوا مجمع ہے، رسول بیٹھے ہوئے کچھ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ اسی درمیان بس ایک ہی واقعہ ربط مصائب، اسی درمیان ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا، اس کے ظاہری حالت سے اس کی ساری کیفیت عیاں ہے، اس کے مانگنے کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یہ سامنے کیوں آ رہا ہے۔ مسجد میں سب بیٹھے ہیں، بیٹھنے والوں کے نام کچھ کتاب میں ہیں اور کچھ نام نہیں لیے گئے۔ جہاں پہ ابو ذر بھی ہیں، سلمان بھی ہیں، بلال بھی ہیں، وغیرہ ہم بھی ہیں۔ اب ان کے نام کیا ضرورت ہے آپ کے سامنے، موڈ خراب ہو جائے گا۔ ہاں آپ پسند نہیں کرتے یہ نام۔ ہاں اللہ سب کی عمر دراز کرے، صلوات بھیجئے۔ تاریخ نے لکھا، آنے والا آیا، کہا یا رسول اللہ بھوک سے آنتیں سوکھ گئی ہیں، جا بجا میرے لباس میں پیوند ہے، پیدل چلنے کی وجہ سے چھالے پڑے ہوئے ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں حاجت لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بندے خدا جو تیری کیفیت ہے وہی میری کیفیت ہے، گھبرائیے گا نہیں، جلدی سے نتیجہ نہ نکالیے، جو تیرا حال ہے وہی میرا حال ہے۔ وہاں تشریح نہیں ہے، لیکن میں اپنے بچوں کے لیے ذرا وضاحت کر لوں، غلط نہیں کہا اس لیے کہ آپ بھی پیون لباس میں تھے اور آپ بھی بغیر سواری کے آئے ہوئے تھے، آپ بھی روزے کی حالت میں تھے، تو جو تیری کیفیت وہی میری کیفیت۔ یہ کہہ کر اپنے جگہ یہ باتیں، اس آدمی کی حاجت کو اگر آپ پورا کرنا چاہتے خاک اٹھا کے ڈال دیتے حاجت پوری ہو جاتی، کچھ دعا دے دیتے حاجت پوری ہو جاتی، کان میں بلال کے کچھ کہتے معاملہ حل ہو جاتا، لیکن بیٹھے ہوئے وہ افراد، ضرورت نہیں نا نام لینے کی، ان کو بتانا چاہتے ہیں شہزادی کی منزلت، جو تیرا حال وہ میرا حال کہہ کر کہتے ہیں بڑے نازک مرحلے ہیں، ذرا میرا ساتھ دیجیے گا کہ دیکھ دینے والے اور ملنے والے جگہ کا پتہ بتانے والے جزا میں برابر ہوتے ہیں۔ یہ حضرت مائک جو ہے ذرا آواز کھینچ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ توجہ کیجئے گا، آپ نے فرمایا دینے والا ملنے والی جگہ کا پتہ بتانے والا جزا میں برابر ہیں۔ اب میں اس کی تشریح نہیں کرتا، یہ کہہ کر کہنے لگے بلال اسے لے کے در زہرا پہ جاؤ، بتانا چاہتے ہیں کہ میں دے سکتا ہوں مگر بھیج کے بتا رہا ہوں
کہ جسے میں نہیں دے سکتا کوئی ایسا گھر بھی ہے جسے دے سکتا ہے. اور شاید یہاں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں جتنے بیٹھے تھے فقیر تھے ان میں سے کوئی اس میں کسی میں یہ جرت نہیں تھی یا رسول اللہ آپ نہیں دیتے تو میں سواری دیتا ہوں، میں گھر لے جا کے کھلاتا ہوں. کھانے والے کبھی کسی کو کھلاتے نہیں ہیں. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. یہ عام سی عادت ہے. کچھ لوگوں کو کھلانے میں مزہ، کچھ لوگوں کو انتظار رہتا ہے کہ کہیں سے دعوت ملے بار بار. فرش ازا پہ دعا کر کے اٹھیے، کھلانے والوں میں نام ہو، کھانے والوں میں ذرا کم نام لکھا جائے. جس کی عادت پڑ جائے نا خالی کھانے کی، پھر جیب کو لاک کر کے بینک کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر معاشرے میں فقیر نظر آتا ہے. جو جتنا بچا کے خوش ہوتا ہے ایک سوراخ کنجوسی کے وجہ سے ایک ایسا سوراخ بیکار راہ میں خرچ ہونے کا پڑ جاتا ہے کہ اس کا پیسہ صحیح راہ میں کبھی خرچ نہیں ہو پاتا. معصوم نے فرمایا حق کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی نہ بچانا ورنہ دگنا گناہ کی راہ میں خرچ کرو گے. ابھی یہاں مدرسہ مسجد حسین یعنی امام باڑے کی تعمیر کا معاملہ چل رہا ہے. دینے میں کنجوسی نہ کیجیے گا، جتنا بچائیں گے گناہ میں زیادہ خرچ ہوگا. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. جناب بلال لے کر در زہرا پر آئے. آنے کے بعد دق الباب کیا، جناب فضہ باہر آئیں. جناب فضہ نے پوچھا بلال جی کیا بات ہے؟ کہا شہزادی رسول نے بھیجا ہے. شہزادی کو جا کے اس کی حاجت سنایا. کچھ دیر پہلے جناب حمزہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ تھا. انہوں نے شہزادی کی خدمت میں ایک ہار بھیجا. کچھ لمحے پہلے شہزادی نے وہ ہار پہنا تھا. یہ سائل آ گیا. مسکراتے ہوئے شہزادی نے نکالا، فضہ کو دیا کہ اسے دے دو. ایمان سے بتائیے گا پانی مانگنے والے کو کھانا دینے پہ اس کو حق نہیں ہے پوچھنے کا؟ پانی مانگ رہا ہوں یہ چائے لے آئے، پانی مانگ رہا ہوں یہ آپ روٹی لے آئے. لیکن اس دروازے پہ آنے والے سائلوں کو معلوم ہے میاں جو اس در سے مل جائے چپ چاپ لے کے جاؤ، اسی میں نجات ہے. ہار ملا، کھانا نہیں، سواری نہیں، لباس نہیں، ہار لے کے اسے کرنا کیا چاہیے تھا؟ سیدھے مارکیٹ جانا چاہیے تھا، بیچتا، مسائل کا حل کرتا. اللہ کی بھی کچھ توفیقات شامل حال ہوتے ہیں. اللہ کسی کو پسند کرے نا تو اس کا رخ موڑ دیتا ہے. بازار اسے جانا چاہیے تھا لیکن بندہ خدا ہار لے کے پھر مسجد میں آیا. رسول نے پوچھا خیریت ہے بندہ خدا؟ کہا یا رسول اللہ جہاں آپ نے بھیجا تھا وہاں سے میری حاجت پوری ہو گئی. میں اس جگہ کہا کرتا ہوں اللہ بھی یہاں لے آیا ہے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ در زہرا پہ جو جاتا ہے وہ خالی نہیں لوٹتا. صلوات تو بھیج دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. اب اس کے بعد وہ جانے لگا. واقعہ یاد رکھیں بچے خاص طور سے. اب وہ یہاں سے جانے لگا. بزم اپنی جگہ سجی ہوئی ہے، رسول اپنی جگہ گفتگو میں محو ہیں. یہ جب جانے لگا تو یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے صحابی تو بہت تھے. پھر وہی جملہ مجبوراً دہرا رہا ہوں، جنہیں کھانے کی عادت ہو، لینے کی عادت ہو، مفت خوری کی عادت ہو، اسے معرفت نصیب نہیں ہوتی ہے. ابو ذر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ہار خرید لوں. آپ نے فرمایا ابو ذر اسے بیچنا ہے، چاہے تم خریدو یا وہ کوئی اور خریدے. بس پھر کیا ہوا؟ ابو ذر جلدی جلدی اس کے ساتھ چلنے لگے. ہاتھ پکڑا، سلام کیا، بھائی
تجھے اسے بیچنا ہے نا؟ جی سرکار. تو میرے ساتھ چل. گھر لے گئے, سکون سے بٹھایا. پلیز آپ اسے محسوس کیجئے, کچھ باتیں سننے سے زیادہ محسوس کرنے کی ہیں. بٹھانے کے بعد پوچھ رہے ہیں بندے خدا بتا اس کے عوض کیا چاہتا ہے, کتنے میں بیچے گا کا لفظ نہیں ہے, اس کے بدلے میں کیا چاہتا ہے تو. ابو ذر جانتے ہیں فاطمہ زہرا کی ہار کی قیمت نہیں ہے. بھائی تو کیا چاہتا ہے اس کے عوض میں؟ اس نے کہا سرکار یہ تو میں نے پہلے ہی مسجد میں کہہ دیا تھا, سواری چاہیے, لباس چاہیے, پیٹ بھر کے کھانا چاہیے. بھوکا ہے بھوکا. مسکرا کے کہنے لگے بس, یہ بس میں بڑی باتیں ہیں. بس دنیا میں ایسا خریدار آپ کو نظر نہیں آئے گا. بس لباس, سواری, پیٹ بھر کے کھانا, بس. وہ سوچ رہا کیا میں زیادہ کہہ گیا کیا؟ او بندے خدا, میں تجھے 200 درہم بھی ساتھ میں دوں گا. اس زمانے میں چادر یمانی کی قیمت تھی, ایک بڑی اس کی اہمیت تھی. چادر دوں گا, 200 درہم دوں گا, سواری دوں گا, لباس دوں گا, پیٹ بھر کے کھانا دوں گا. کتنے ہوئے؟ مانگا کتنے تھا؟ شاید جناب ابو ذر نے کہا پنجتنی ہوں, یہ 3 کا عدد مجھے پسند نہیں. صلوات تو بھیجے محمد آل محمد کی بارگاہ میں. نہیں, یہ بات نہیں ہے, کچھ اس کے آگے کی بات ہے. علی والے کسی کے مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتے. ارے بڑی سادی بات ہے, بڑی سادی بات ہے. علی والے کسی کے مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتے. کوئی غریب مجبور ہے, اب اسے بیچنا ہے جگہ کی قیمت 10 روپے ہے, تو آدمی سوچتا 3 میں دے دیجئے, لے تو لو غریب سے, مگر سکون نہیں ملنے والا ہے. کسی کی مجبوری کا فائدہ علی والے نہیں اٹھاتے. ابو ذر نے اسے 200 درہم دے کے بتایا کہ خریدتے وقت تمہیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ اس کی قیمت کیا ہے. ابو ذر کے پاس جو مال تھا وہ سب دے دیا اور دنیا کو بتایا. اور ویسے بھی عزیز ہو, ہم بھی مارکیٹ جاتے ہیں, ہم بھی سامان خریدتے ہیں. کتنے کا سیب ہے؟ کلو 100 روپے. کیا بولتے یار, ہمارے یہاں تو 80 میں ملتا ہے. جھوٹ بولتے ہیں. کبھی کبھی خریدنے کے چکر میں آدمی جھوٹ بول دیتا ہے. ہمارے یہاں تو 80, تو جب تمہارے یہاں 80 تھا تو یہاں 100 کے چکر میں کیوں کھڑے ہو؟ مگر آدمی کہتا ضرور ہے. اس کے کہنے کا راز یہ ہے کہ 80 کہوں گا تو وہ کم از کم 10 روپے کم کر کے 90 بولے گا. ارے سیدھے سیدھے کہو 80 میں لینا ہے. جھوٹ. بسا اوقات آدمی راستے بنا کے کہہ کے چلے جاتا ہے, اسے احساس نہیں ہوتا. صدیقہ طاہرہ کے مجلس میں بیٹھے ہیں, چیجا کے ان مجالس میں سچائی پہ ایک مجلس ہونا چاہیے, جھوٹ کی مذمت پہ ایک مجلس ہونا چاہیے. لیکن میں نے کہیں بھی کوئی بات نہیں کہی, لیکن ایک دعا درمیان مجلس چاہوں گا. دعا کرے صدیقہ طاہرہ کی خدمت میں, اے بی بی آج آپ کی شہادت ہے, وقت کے امام جب فرش عزا سے اٹھیں تو ایک صفت کی بھیک لے کے اٹھیں, مر جائیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے. زندگی میں سچائی کی نعمت مل جائے. جناب ابو ذر نے 5 چیزیں دی, کم نہیں کرایا, جبکہ کم کرانا امیروں کی فطرت میں بھی ہے. زمین خریدتا ہے تو کہتا ذرا کم کر لینا, مال خریدتا ہے تو بولے دیکھ لینا, سمجھ کے ذرا برابر لگا لینا. لیکن علی جیسے سقی کا غلام
کم کرنے کی بات نہیں کرتا. میں کیوں نہیں کم کر رہے ہو ابو ذر؟ دنیا کے خریدار کے یہاں اصول یہ ہے کہ جو قیمت بتایا جاتا اس کی قیمت برابر نہیں دی جاتی، کم کیا جاتا. علی اکبر تجھے پتا نہیں ہے یہ فاطمہ زہرا کا ہار ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جو مانگ رہا ہے اس سے زیادہ دے کے بتا رہا ہوں. آل محمد کے کسی بھی شے کے، کسی بھی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے. بس عزیزو، تاریخ نے لکھا کہ اب کھلایا، سواری دی، لباس دیا، 200 درہم دیا، کھانا وانا کھا کے اب یہ جانا چاہتا ہے. سلام کر کے بھیجا. نتیجے تک آپ ذرا بیدار رہیے. یہ یہاں سے چلا، جناب ابو ذر نے ایک چادر اٹھائی یمانی، عطر اٹھا کے ہاتھ کو لگایا، معطر کیا، ہار اٹھا کے اس میں رکھا اور اسے طے کیا، اور بڑے ادب سے پکڑ کر اپنے غلام کو بلایا، ادھر چلے آ، اور یہ دیکھ کے کہا تجھے میں رہا کر رہا ہوں، آزاد کر رہا ہوں، اور تجھے رسول کے لیے ہبا کر رہا ہوں کہ اب تو میرا غلام نہیں. پرموشن مل گیا نا اسے کہ تو رسول کی خدمت میں چلے جا، ہار بھی دے دے، اس دروازے کا تو غلام بھی بن جا. خدا کی قسم بڑے فخر کے ساتھ غلام نکلا. جانے والے 2 ہیں. سائل اپنی قیمت لے کے آگے ہے، گھر کا غلام وہی ہار لے کے. ذرا میرے ساتھ رہیے. ہار آیا تھا، جس کے ہاتھ میں تھا اب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، غلام کے ہاتھ ہے. حاجت تمام ہو گئی، وہ سامنے، غلام کے ہاتھ میں ہار. 2 لوگ جا رہے ہیں. سامنے والے کو چاہیے گھر جانا، اسے چاہیے کہ رسول کے پاس جانا، مگر ہوا یہ ہے کہ جو سامنے ہے وہ سیدھے مسجد نبوی میں آیا. محفل ویسی کی ویسی سجی ہوئی ہے. میں سوچتا تھا یہ محفل کو ختم ہونا چاہیے تھا، دیر ہو گئی، لیکن کیا جائے، فرشتے بھی دبائے ہوئے بیٹھائے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں کہ آج فضیلت فاطمہ زہرا دیکھ لیں، شہزادی کے کمالات کو دیکھ لیں. سائل اندر آیا مسجد میں، رسول کو سلام کیا. اب یہ دیکھ رہے کہ یار یہ گیا پھر آیا، پھر گیا پھر آیا، کیا ہو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری حاجت تمام ہو گئی، میں پیٹ بھر کے کھا چکا، 200 درہم لے کے آیا ہوں، لباس بھی مل گیا، سواری باہر کھڑی ہوئی ہے. میں اس لیے آپ کے پاس آیا کہ جی چاہتا ہے کہ تھوڑا سا ڈھیر سی دعائیں آپ کو دے دوں. یہ تو انسان کی فطرت میں ہے. آپ بھی کسی کی حاجت پوری کر دیتے ہیں تو کہتا اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گھر میں اللہ برکت. یہ تو آپ بھی کہتے ہیں. کھرب پتی بھی عرب پتی کو کہتا ہے، برا نہ مانیے. یہ خالی غریبوں اور فقیروں تک نہ رکھیے، عرب پتی کو بھی جب پیسے کی ضرورت ہوتی ہے کھرب پتی کے دروازے پہ جاتا ہے، جب وہاں سے وہ اپنے پیسے لیتا تو وہ اس کو دعا دیتا ہے خدا سلامت رکھے. تو اب یہ کہتا خدا یا رسول اللہ دعا کرنے کے لیے حاضر ہو گیا، شکریہ بولنے کے لیے حاضر. سب بیٹھے ہوئے ہیں. ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے پروردگارا جتنا تو نے کسی کو نہیں دیا. اب وہ دیکھیں ہر آدمی اپنے ظرف کے اعتبار سے دعا دیتا ہے. جتنا تو نے کسی کو نہیں دیا اتنا میرے رسول کو دے دے. یہ اس کے جملے ہیں. ہر آدمی اپنے علم کے اعتبار سے دعا دیتا ہے. اور بھی جملے ہیں، میں نہیں پیش کرتا، خالی اتنا ایک نتیجہ. رسول مسکرا کے کہنے لگے بندے خدا رک، اب خدا کے خزانے میں اور کیا بلند شے ہوگی جو وہ مجھے دے گا. اس نے علی جیسا بھائی دیا، اس نے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی دی، اس نے حسنین جیسے مجھے نواسے دیے. یعنی یہ بتا دیا اس بزم میں کہ جسے پنجتن مل گئے اس کے آگے کی کوئی دولت نہیں ہے. صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد کی بارگاہ. بس ہو گئی مجلس. تاریخ نے لکھا کہ رسالت مآب نے بلال سے کہا بلال یہ دیکھو آ رہا ہے. اب آنے والا غلام آیا، یا رسول اللہ
میرے آقا نے آپ کی خدمت کی میں غلامی کے لیے بھیجا ہے. مسکرائے رسول. مسکرانے کی بھی حکمتیں ہیں. سمجھ رہے نا آپ؟ ہر چیز کو میں کیا واضح کروں. بد ہضمی جب ہو رہی ہو نا فضائل کی، فضائل سنانے والا، پیش کرنے والا ناز کرتا ہے. نتیجہ یہ کہ جب غلام نے وہ ہار پیش کیا، ہار دکھ نہیں رہا ہے، تحفہ تو رسول کو معلوم ہے اندر کیا ہے. جو دلوں کے بھید جان لے وہ لفافے کے اندر کے خزانہ نہیں جانتا. نتیجہ آپ نے فرمایا بلال اسے لے جا فاطمہ زہرا کے دروازے پہ چھوڑ کے چلے آؤ. آخری نتیجہ بہت انشاءاللہ ناز کریں گے. لے کر جناب بلال وہاں پر گئے، دق الباب کیا. جناب فضا آئیں اور جناب فضا سے کہتے ہیں کہ رسول نے شہزادی کے دروازے پر بھیجا ہے اور ساتھ میں یہ تحفہ شہزادی تک پہنچانے کے لیے دیا ہے. جناب فضا نے وہ تحفہ لے لیا. غلام سے کہا رکے رہنا، میں دستور لے کے آتی ہوں، تیرے لیے کیا پیغام ہے میں لے کے آتی ہوں. اندر گئی، شہزادی کی خدمت میں تحفہ دیا. ثانی جناب صدیقہ طاہرہ نے اسے کھولا. کھولنے کے بعد مسکرائیں. کیوں مسکرائیں؟ جو ہار گیا تھا، جاگیے نتیجہ دینے جا رہا ہوں. ہار واپس. شہزادی نے ہار اپنے پاس رکھ لیا، چادر اٹھا کے فضا کو دی. فضا یہ تیرے لیے، جا کے غلام سے کہہ دے میں نے راہ خدا میں اسے آزاد کیا. جناب فضا دروازے پر آئیں. آنے کے بعد کہا میری بیوی نے تیرے لیے دستور یہ دیا کہ تجھے راہ خدا میں آزاد کیا. غلام سننے کے بعد ہنسنے لگتا ہے، مسکرانے لگتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. یہ تو ہنسنے کی بات ہے، ہنسا، خوش ہوا. جناب فضا کہتے ہیں کیوں ہنس رہے ہو؟ رونے کا سبب دنیا پوچھتی ہے، ہنسنے کا سبب نہیں پوچھتی. لیکن یہ وہ بیوی ہے جو قرآن کی زبان میں کلام کرتی ہے. رک کے پوچھنے لگی کیوں؟ اندر کا راز جانتی ہیں یہ کیوں ہنس رہا ہے. پوچھا بندے خدا ہنستا کیوں ہے؟ کہا بی بی ہار کے کمال پہ ہنس رہا ہوں. بس آخری نتیجہ جہاں تک مجمع بیٹھا ہے خدا کی قسم بہترین نتیجہ، ہار کے کمال پہ ہنس رہا ہوں. شہزادی کو سب معلوم ہے. پوچھنے لگی کیا کمال ہے؟ کہا فضا کیا پوچھ رہے ہو؟ ہار گھر سے گیا، گھر واپس آ گیا. بھوکے کو کھانا. جاگیے، بھوکے کو کھانا، بے لباس کو لباس، پیدل کو سواری، غلام کو آزادی، تجھے چادر. اور پھر جہاں سے آیا وہاں پہنچ گیا. میں ہنستا آزادی پہ نہیں، میں شہزادی کے ہار کے فضیلت پر اور ہار کے کمالات پہ ہنس رہا ہوں. نتیجہ ہار جزو بدن نہیں، ہار پارٹس آف باڈی نہیں، زینت بدن ہے. لباس زینت بدن، انگوٹھی، گھڑیاں، یہ سب چیزیں زینت بدن، جزو بدن نہیں. زینت بدن کا ایک حصہ گھر سے گیا. کچھ کہنا چاہتا ہوں. گھر سے گیا، چند لمحوں بعد گھر آ گیا. زینت بدن پلیز، جزو بدن نہیں. زینت بدن گھر سے گیا، گھر آ گیا. بھوکے کو کھانا، پیدل کو سواری، بے لباس کو لباس،
اور غلام کو آزادی، کنیز کو چادر، یہ کہہ کر، یہ سوچ کر غلام ہنس رہا ہے. مجھے ایک نتیجہ ملا، جب زینت بدن میں اتنا کمال ہو، خود اس بی بی میں کتنا کمال ہوگا. جب زینت جا کر آئے، غربت دور، لباس دے دے، پریشانی دور، غلامی سے آزاد. اگر وہ بی بی خود اگر کسی فرش اعضا پر آ جائے، غربت دور کر دے، بیماری سے نجات دے دے. صلوات بھیج دے محمد اور محمد کی بارگاہ میں. فرش اعضا سے بات گئی، فرش اعضا پہ میں نے لا کے چھوڑ دیا. اس عقیدت سے آئیے کہ یہاں بی بی آتی ہیں. آج پرسہ لینے کے لیے ثانیہ زہرا یہاں بیٹھی ہے، وقت کا امام حاضر ہے. چلتے چلتے ایک بات کہوں، زینت بدن میں اتنا کمال، تو پھر غور کرنا ہوگا، جب زینت میں اتنا کمال تو اس کے خون میں کتنا کمال ہوگا. تعجب نہ کیجئے جب اس کا خون نسلاً بعد نسلین جب خمینی کی شکل میں ابھرا، ایران کو غلامی سے آزاد کیا، ننگے بدنوں کو چادریں دی، اور دنیا کو بتایا کہ فقط زینت میں کمال نہیں ہے، اس کے خون میں بھی کمال ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. آج وہ خون بشکل حسن نصر اللہ، بشکل قامنائی دنیا کو بتا رہا ہے، کبھی خون زہرا کی طرف نگاہ نہ کرنا. ذلیلو، تمہاری قوتیں تمہیں رسوا کریں گی. آج دنیا شرمندہ ہے، کبھی خون زہرا کے مقابل نہیں آنا چاہیے. آدمی اپنی ہار مان لے. کتنے وہ بد نصیب تھے کہ جو در زہرا پر آ کے کھڑے ہو گئے. کون سا دروازہ؟ آپ کے سنے ہوئے یہ بند ہیں، جو کہ دانوں سے ریاضت کی صدا آتی ہے، صاف قرآن کی آیت کی صدا آتی ہے. ہاں وہ معصوم ہے، کونین کا گھر ہے، جس میں چکی چلتی ہے، تلاوت کی صدا آتی ہے. اللہ اللہ، کیا مرتبہ ہے شہزادی کے گھر کا، کیا مرتبہ ہے فاطمہ زہرا کے در کا، کہ جس کے دروازے پر رہ کر جاروب کشی کرنا ہر ایک کی تمنا رہی ہو. جس دروازے پر ام البنین آ کے جس دہلیز پر بیٹھ گئی ہو، جب حسنین نے اٹھایا کہ اماں اٹھیں، تو آپ کہتے مجھے اماں نہ کہو، میں اس در کی جاروب کشی کے لیے آئی ہوں. عظمت در زہرا اگر سمجھنا ہو تو کوئی ام البنین بی بی سے پوچھے. اللہ اللہ، کتنے جلدی لوگوں نے فراموش کر دیا. لکڑیوں کا انبار ہے، جلتا ہوا دروازہ ہے، بیویوں کے پسلیاں چور ہیں،
میں مصائب کئی مجلسوں میں پڑھ چکا، میں یہاں سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اس جملے کے ساتھ، شہزادی کی شہادت کربلا کی شہادت سے کم نہیں ہے۔ اس شہادت کو میں کربلا اول کہتا ہوں، اس لیے کہ یہاں دروازہ جلا، وہاں خیمے جلے، یہاں بھی تازیانے، وہاں بھی تازیانے، یہاں بھی پامالی۔ ارے پسلیوں کا چور ہونا کیا پامالی نہیں ہے؟ محسن کا شہید ہونا کیا پامالی نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیر الجزا۔ عزاداران سید الشہداء، یہ کربلا اول ہے۔ ہاں عزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ جب علی مرتضیٰ نے غسل و کفن دیا عزاداران مظلوم کربلا، اب تابوت تیار ہو گیا، ابھی دن کا کچھ اجالا باقی ہے، علی کو وصیت یاد آ رہی ہے۔ جناب سیدہ نے فرمایا، علی مجھے رات کے تاریکی میں اٹھانا، دن کے اجالے میں نہ اٹھانا، علی میرے لاش میرے تابوت میں فلاح و فلاح کو شریک نہ ہونے دینا۔ عزادارو، وقت کا امام پرسہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں، رونے میں کہیں کنجوسی، شرمانا نہیں۔ چھٹے امام کہتے ہیں رونا نہ آئے تو بلند آواز سے ایسے رو کہ جیسے جوان بیٹے کے میت میں ماں روتی ہے۔ وہ عزیزو، میں حسین کی شہادت نہیں، مادر حسین کی شہادت تصور سے محسوس کرو۔ علی مرتضیٰ شب کے ڈھلنے کے شب درمیان میں پہنچے، تاریکی آ جائے، رات کا ایک حصہ نکل جائے، تابوت تیار ہے، بار بار علی جاتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، سیدہ مجھ سے حق ادا نہ ہوا، سیدہ بی بی میری شکایت نہ کرنا، تجھ پہ دروازہ توڑا گیا، پسلیاں ٹوٹی، تجھے نیام سے مارا گیا، میں موجود تھا، سیدہ میں دفاع نہ کر۔ جزاک اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، علی امام لاش فاطمہ زہرا پر مرثیہ گو ہیں۔ ایک دفعہ جب اٹھانے کی باری آئی، حسرت بھری نگاہ سے زینب پر دیکھا، ایک دفعہ حسن و حسین کو دیکھا، آواز دی، بچوں بیٹیوں آؤ ماں سے رخصت ہو لو، مجھے نہیں معلوم ہے آپ کہاں پہنچے۔ عزیزو، سب ماں کے تابوت سے لپٹے ہوئے آہو فغاں کر رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، حسین کنارے کھڑے ہوئے ہیں۔ علی کہتے ہیں بیٹا بیٹا حسین، چلو ماں سے رخصت ہو لو۔ بابا میں نہیں جاؤں گا جب تک میری ماں مجھے آواز نہ دے۔ سب رو رہے ہیں، حسین پائنتی کھڑے ہوئے آگے نہیں بڑھتے، یہی کہتے اماں جب تک نہ بلائے۔ پھر کیا تھا، بندے کفن ٹوٹے، آواز آئی، لختے جگر حسین، ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ اماں ہم یتیم ہو گئے۔ جزاک اللہ۔ مجلس تمام،
بہت روئیں گے. تصور میں آج کی یہ تاریخ ذہن میں رہے. وقت کا امام آنسو بہا رہا ہے. یقیناً ثانیہ زہرا رومال لیے بیٹھی ہے. کچھ یاد رہے یا یاد نہ رہے، شہزادی پر دروازے کا گرنا، پسلیوں کا چور ہونا. یا صاحبان اولاد بیٹھے ہیں. یہ میرا تجربہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. جب گھر کی کوئی بھی عورت حمل سے ہو، جب گاڑی میں لے جاتے ہیں، ڈرائیور سے اسپیڈ بڑھ جاتی ہے تو ہم چیخ کے کہتا ہے بھائی ذرا آہستہ لے جانا، یہ کنڈیشن ہے. اللہ اللہ، ہائے علی مرتضیٰ دیکھ رہے ہیں، بی بی زخمی. او عزیزو میرے جملے کی طرف متوجہ ہونا. دروازے کا گرنا یقیناً بڑا ظلم ہے، مگر علی کے نگاہوں کے سامنے ہرانے والا بی بی کو مار رہا تھا. میں کربلا اول اسی لیے کہتا ہوں کہ عباس جیسا شجاع دیکھ رہا تھا. اکبر شہید، اصغر شہید. جو کیفیت عباس کے وجود میں، قاسم کی شہادت، اکبر کی شہادت، عباس جیسا شجاع دیکھتے رہ گیا. امتحان کی منزلوں سے گزرنا. عزاداران مظلوم کربلا ذرا سا صبر کر لے. آپ روتے روتے چند لمحے آپ کو مل رہے ہیں رونے کے. وہ دیکھیے رونے کا سنبھلنا اس جگہ ممکن ہے کہ جہاں کوئی لاشا نہ ہو، لیکن ان بچوں کے لیے آپ سوچیں کہ جس کی ماں کے پسلیاں چور ہو گئیں، اس علی کے صبر کا اندازہ لگائیے کہ علی نے کس طریقے سے وہ دن بتائے، حسنین نے وہ دن کیسے گزارے. جزاک اللہ عزادارو. وہ وقت بھی آیا، تابوت کو اٹھا کر چلنے کی باری آئی. بڑے شان سے فاطمہ زہرا کا تابوت اٹھا اور رات کے تاریکی میں چلا. پردہ در پردہ بی بی تھیں. پہلا پردہ کفن کا، دوسرا پردہ تابوت کا، تیسرا پردہ رات کے تاریکی کا. مگر آرے ثانیہ زہرا سر پہ چادر نہیں، دن کا اجالا، نامحرموں کا مجمع. عزاداران مظلوم کربلا ہو گئی مجلس، مگر ایک روایت کے لیے زحمت دے رہا ہوں. وہ وقت بھی آیا، علی لے کر چلے. دیکھیے شیخ عباس قمی علیہ الرحمٰن نے بیت الاحزان میں یہ روایت لکھی ہے. لفظ 100 کا عدد بھی لکھا ہے، 7 کا عدد بھی لکھا ہے، اس سے کم کا عدد کہیں نہیں ملے گا. علی مرتضیٰ نے 7 خبریں بنائیں. عدد اس کے آگے ہے. بس آخری زحمت ذرا سا صبر سے سنیے، بہت روئیں گے. کم از کم 7 کا عدد لکھا ہے. ذرا سنجیدگی کے ساتھ پہلے سمجھ لیں کہ دفن ایک ذات کو کرنا ہے. 7 خبریں علی مرتضیٰ نے کیوں بنائیں؟ مقصد کیا تھا؟ علی مرتضیٰ نے تابوت کو اٹھایا، شب کے تاریکی میں چلے. جب اتارنے کے باری آئی، علی جیسا صابر امام بھی چیخے مار کے رونے لگا. آواز دی، اور رسول اللہ جیسی امانت آپ نے مجھے دی، ہو گئی مجلس. عزیزو تصور شرط ہے. دفن ایک قبر میں کیا، مگر 7 قبریں کھودنے کے بعد آپ نے اس پر مٹی ڈالی اور 7 قبروں کے نشان کو اوپر سے ہٹایا. راز کا پتہ دوسرے دن چلا
کہ جب علی کو آنے والوں نے آ کے دروازے پر خبر دی، یا علی کچھ خبر ہے آپ کو؟ پوچھا کیا ہوا؟ یا علی فلاں 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 اور دیگر افراد یہ کہہ کر ابھی گلی میں جمع ہوئے ہیں کہ علی نے یہ ناانصافی کی، رات کے تاریکی میں بنت رسول کو مدفن کر دیا، دفن کر دیا، ہم رسول کو کیسے چہرہ دکھائیں؟ لہٰذا چلو سب کے ہاتھ میں یا علی ہتھیار موجود ہیں، وہ قبر کو کھودنے کے ارادے سے گلی میں جمع ہوئے ہیں۔ علی کو اب تک جو صبر کے پیمانے میں تھے نا، جو صبر کر رہے تھے، ذوالفقار نکالی، وہ ردا جو جنگ کے میدان میں پہنتے تھے پہنا، وہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ بلند آواز سے صدا دی، کس میں جرت ہے جو فاطمہ زہرا کی قبر کو کھود سکے؟ ٹوٹی ہوئی ہے آج بھی زہرا کی پسلیاں